السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا و سیدنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور شام کا وقت ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں مغرب کی اذان ہونے والی ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ تو ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں خانہ کعبہ مسجد حرام کی طرف، اور وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ جو بھیڑ ہے یہ زائرین معتمرین کی بھیڑ ہے، اور یہاں پہ زائرین جو عمرہ کرنے والے ہیں وہ سب سامان خرید رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کے نیک اعمال کو قبول کرے۔ آپ جب بھی مکہ مکرمہ آئیں گے اور موسم کے علاوہ یعنی حج اور رمضان کے علاوہ کے دنوں میں بھی اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے تو خاص طور سے شام کے وقت ان راستوں پہ چہل پہل رہتی ہے اور کافی بھیڑ بھی رہتی ہے۔ شام کا وقت ہے اور زائرین اور معتمرین اللہ رب العزت کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، جا رہے ہیں۔ تو کچھ بسوں میں جاتے ہیں تو کچھ پیدل جاتے ہیں۔ احرام پہننے کے بعد انسان کے اوپر جہاں بہت سی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں اور جن کا اسے پاس و لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ جن پابندیوں میں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر انسان اس پر عمل نہ کرے تو اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے، تو کسی پہ دم آتا ہے، اور کسی پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کا حج ہوتا ہی نہیں ہے، یا ایسی عمرہ کے سلسلے میں۔ ایک چیز جو ہم لوگ بہت دیکھتے ہیں کہ احرام پہنے ہوتے ہیں اور احرام کی حالت میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو سگریٹ پیتے رہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، ویسے بھی چاہے آپ سائنسی لحاظ سے دیکھیں، اپنے جسم کے لحاظ سے دیکھیں، یا اگر شریعت کی نگاہ سے بھی دیکھیں، تو اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ کسی بھی ناحیے سے کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن چونکہ ہمارے سماج میں اس کا چلن ہو گیا ہے، رواج ہو گیا ہے، اور لوگ سگریٹ پینے کو معمول کی بات کرتے ہیں۔ سگریٹ کے جو لوگ عادی ہیں انہیں چاہیے کہ کم سے کم جب وہ احرام پہنے ہوئے ہوں تو پھر سگریٹ پینے سے احتیاط کریں، سگریٹ نہ پئیں، کیونکہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن پر کچھ کہنا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے ذہن سے سوچیں تو پھر آپ کو بھی اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، جیسے جیسے ہم اللہ رب العزت کے گھر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ایسی آپ دیکھیں جو بلڈنگیں ہیں، خاص طور سے جو اندر ہیں، یعنی روڈ پہ نہیں، جو اندر بلڈنگیں ہیں انہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو تعمیر ہے وہ پرانے انداز کی تعمیر ہے۔ لیکن ایک چیز آپ ہر حال میں دیکھیں گے کہ یہ سب جو بھی ہیں، گرچہ ان کی تعمیر پرانی ہے لیکن پھر بھی پلر والی بلڈنگیں ہیں۔ ہمارے ہاں کی بلڈنگوں کی طرح نہیں ہے کہ بغیر پلر کے ہیں، پلر کے ساتھ ہیں۔ اور یہ سب پرانی عمارتیں ہیں جنہیں اب دھیرے دھیرے توڑ کر کے نئی بلڈنگ کی شکل میں بنایا جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ مکمل طور پر پہاڑیوں سے گھرا ہے۔ جدھر بھی آپ نگاہ اٹھائیں گے آپ کو پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے، اور ان پہاڑوں میں سے انہی کے بیچ اللہ رب العزت کا گھر خانہ کعبہ
جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے تعمیر کیا، جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کیا تھا کہ اللہ رب العزت اس گھر کی طرف لوگوں کا دل مائل کر دے۔ آج یہ جو آپ بھیڑ دیکھتے ہیں، لوگ چل رہے ہیں، گاڑیوں کا رش ہے، یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ایسے بیاب و گیا جگہ میں، صحرا میں، جہاں پہ کوئی آنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس جگہ پہ لوگ اتنی تعداد میں صرف اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت، حج اور عمرہ کی سعادت کے لیے آتے ہیں۔ یہ اجیاد کا علاقہ ہے اور کلاک ٹاور کے پیچھے کا حصہ ہے، اور اس وقت کلاک ٹاور میں جو وقت ہے وہ 5:20 یعنی ابھی مغرب کی نماز میں تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ کلاک ٹاور کے بارے میں بارہا لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ کلاک ٹاور یہ مکہ کی نشانی بن گئی ہے، اور نوبت تو یہ آ گئی ہے کہ اب اگر کوئی کلاک ٹاور کی تصویر لگاتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ مکہ میں ہے اور خانہ کعبہ کے ایک دم قریب ہے، گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے پڑوس میں ہے۔ یعنی یہ خانہ کعبہ کے بعد مکہ میں ایک دوسری علامت بن گئی ہے جو بتلاتی ہے کہ یہ مکہ ہے۔ اور ادھر لوگ اللہ رب العزت کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کلاک ٹاور آج سے تقریباً 20 سال پہلے غالباً ملک فہد رحمہ اللہ کے دور میں تعمیر کیا گیا، اور یہ پہاڑی تھی، اور اس پہاڑ پر جب شریف خاندان کی حکومت تھی تو یہاں پہ ترکی فوج رہا کرتی تھی خانہ کعبہ کی حفاظت کی غرض سے، لیکن جب ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مکہ کو فتح کیا، مکہ پر قبضہ کیا، تو پھر وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں، لیکن وہ پہاڑی باقی رہی۔ بعد میں چل کر کے غالباً ملک فہد رحمہ اللہ کے دور میں یہاں پہ گورنمنٹ نے کلاک ٹاور بنانے کا ارادہ کیا، اور اس پہاڑ کو توڑ کر کے بنایا گیا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جب یہ تعمیر کیا گیا، بہت ہی گہرائی میں جا کر کے اس کی بنیاد ڈالی گئی، کیونکہ اس کی جو بلندی ہے بتاتے ہیں کہ یہ 105 منزلے کی بلڈنگ ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے، جب آپ سامنے سے دیکھیں گے کلاک ٹاور کو، تو پھر یہاں پہ لکھا رہتا ہے وقف الملک عبدالعزیز للحرمین الشریفین، یہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف سے حرمین شریفین کے لیے وقف ہے، یعنی اس کی جو آمدنی ہوگی وہ سب کچھ حرمین شریفین کے لیے وقف کر دی گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور حرمین شریفین کی خدمت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے آل اولاد کو یہ موقع فراہم کیا کہ اپنے والد کے نام سے بلڈنگ بنا کر کے حرمین شریفین کے لیے وقف کر دیں۔ دھیرے دھیرے ہم حرم کے قریب پہنچ چکے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ اس کے صحن میں ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور یہ جو رونق ہے، جو عظمت اللہ رب العزت کے گھر کی ہے، اس کو اگر آپ اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں گے تو بیان نہیں کر پائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے آتی ہے، لیکن الحمدللہ ہر ایک کو موقع ملتا ہے وہ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ حاضرین، ابھی تھوڑی دیر میں مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اور اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے باہر صحن میں کتنی بھیڑ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اب لوگ نکل رہے ہیں. ابھی کچھ دیر میں راستے کھل جائیں گے. ابھی بہت ہی بھیڑ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائی جو پریشان حال ہیں, جو بیمار ہیں, اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو تو دور فرما. اور الہ ہمارے مسلمان بھائی جو کسی بھی طرح سے پریشان ہیں, مظلوم ہیں, اللہ رب العزت ان کی مدد فرما. اللہ رب العزت ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو خاص طور سے جو ظلم و جبر کا شکار ہیں, جنہیں کھانا پینا میسر نہیں ہے, رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, بھٹک رہے ہیں, ظالموں اور جابروں کے ظلم سے پریشان حال ہیں. اللہ رب العزت تو ان کی مدد فرما. اللہ رب العزت ہمارے قبل اول کو تو دشمنوں کے پنجے سے آزاد فرما. ناظرین, یہ تھا ہمارا ویڈیو. امید کی آپ کو پسند آئے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.